تھا میں نے موبائل پہ اذان سنی اور افطار کر دیا، حالانکہ 10 منٹ باقی تھے، دوبارہ روزہ رکھو۔ یہی فائدہ ہے نا موبائل کا، کبھی نماز پہلے پڑھا دے گا، کبھی افطار پہلے کروا دے گا۔ حضور پاک معراج پر گئے تھے تو انہیں کیا کیا ملا تھا؟ نماز بھی دی تھی، اس پر تم عمل کر رہے ہو۔ میں ملتان سے آیا ہوں، میرا بڑا بیٹا ٹیلی فون محکمہ کا انجینئر ہے، بے روزگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزگار عطا فرمائے۔ اس کو کہو استغفار زیادہ پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جتنی استغفار زیادہ پڑھے گا نا تو روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں نا، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ تیرا مال بھی بڑھائیں گے، تیری اولاد بھی بڑھائیں گے۔ کم از کم 2000 دفعہ روز استغفار پڑھو، پھر دیکھو نتیجہ، دیکھو کہ کیسے غریبی اور قرضے اڑ جائیں گے جب ہوا میں بھی چیز اڑ جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے بڑا آسان طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ قبر پہ جا کے کہہ دیتے ہیں پیر کو سارا کام تم نے کرنا۔ میں نے ایک عمرہ کیا، بال کاٹے، مدینے میں واپسی بھی عمرہ کیا، بال نہیں کاٹا۔ میں یہ سمجھا کہ بس ایک دفعہ کافی۔ تم یہ سمجھا 1400 سال ہو گئے، دین خود سمجھ لیا تھا تم نے۔ اب ایک بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی دو، تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا اچھی طرح انشاءاللہ۔ میں سمجھا، تم کیا سمجھے؟ کون سی کتاب پڑھے ہوئے تو تم سمجھے؟ میرے ماموں نے بیوی پاک عمرہ کرنے آئے، انہوں نے عمرہ ادا کرنے مدینہ چلے گئے، وہاں سے واپسی پر مکہ مکرمہ انہوں نے واپسی پر میقات سے احرام نہیں باندھا، مکے پہنچ گئے اور مسجد عائشہ سے احرام باندھا، ایک ایک بکری دم پڑ گئی اور عمرے سے بھی محروم ہو گئے میقات کے۔ وہ میقات تھا مدینے کا جہاں سے خود محمد مصطفیٰ نے احرام باندھا تھا۔ کیوں نہیں پہلے تو مسئلہ پوچھ لیتے؟ اتنی بڑی بد نصیبی ہوئی۔ میری والدہ فوت ہو گئی، والد کی عمر 95 سال ہے، ذہنی طور مفلوج، ان کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی دین کی تبلیغ کے طریقہ بالکل ٹھیک ہے، یہی تبلیغ تھی، دین پہنچانا۔ یہ بھی دین پہنچا رہے ہیں، باقی وہ عربی میں پہنچاتے تھے، یہ اردو میں فارسی میں پہنچاتے ہیں۔ دین تو ایک ہے نا۔ میرا پتہ نہیں کیا ہے، ایک بریلوی مولوی سے پڑھایا ہے میرا، اچھا نکاح بریلوی مولوی نے پڑھایا، اللہ کرے گا ایجاب قبول تو ہوا تھا نا بھائی، تم نے اور بیوی نے ایجاب قبول تو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا تو کام ہو گیا۔ حضور کا پہلا نکاح ابی طالب نے پڑھایا تھا، وہ کون سا مسلمان تھا؟ حضور کا نکاح جب بیوی خدیجہ سے ہوا ہے تو وہ تو خطبہ بھی ابی طالب نے پڑھا اور نکاح بھی ابی طالب نے پڑھایا۔ لیکن یاد رکھو، یہ جو نوجوان میرے بھائی ہیں نا طالب العلم، اگر وہ ابی طالب کا خطبہ تم پڑھو نا تو حیران رہ جاؤ گے کہ ابی طالب نے حضور کی شان میں کیسا خطبہ پڑھا۔ ایسا تمہارا آج کا مولوی بھی نہیں پڑھا۔ عرب تھے نا جی، فصاحت تو ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی نا۔ کسی نے سیدنا علی سے پوچھا رضی اللہ، حضرت شادی کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سرور و شہر، دیکھو فساد، دیکھو حضرت علی، سرور و شہر لزوم و مہر۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایک مہینے کے ہنی مون میں بڑی خوشی ملتی ہے، اور حق المہر بھی لازمی ہو جاتی ہے، دینی پڑتی ہے۔ سرور الشہر، اس کے بعد لزوم مہر، قصور الظہر، اور جتنا زیادہ بیوی سے محنت کرو گے انشاءاللہ جلدی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ پھر کیا؟ ان کا اس کے بعد دخول قبر، پھر قبر میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ او بابا، اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، ٹھیک ہے، بس عمرے کے لیے 21 دن کے لیے آئے ہیں، مکہ مدینہ کے قیام کے دوران نماز، اگر 21 دن ایک جگہ رہنا ہے تو پھر نماز قصر نہیں ہوگی۔ اگر 21 دن میں تقسیم ہونا ہے، کچھ مدینہ پاک میں کچھ مکے میں، پھر قصر ہو۔
آب زمزم میں کھانا پکا سکتے ہیں لیکن اگر اور پانی نہ ملے تو ادب کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ فجر کے بعد اشراق 10 سے مغرب تک نفل نہیں ہے، کوئی طواف کی ہو کوئی بھی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھے، 2 رکعت طواف بھی نہ پڑھے، لیکن حنابلہ فرماتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتا ہے، باقی نمازیں نہ پڑھے۔ بھئی ہم تو لڑانے والے مولوی ہیں نہیں، ہم تو سب کی بات بتاتے ہیں کہ کوئی شافعی ہے تو اپنے مسلک پہ عمل کرے، کوئی حنبلی ہے تو اپنے مسلک پہ عمل، جب سب حق ہیں لیکن کرو اسی پہ جو تمہارے ملک میں رائج ہے۔ لاپتہ ہے، آتے ہوئے میں نے عمرے کی نیت کی، اپنے والد کی اور اپنی والدہ کی۔ آپ کا ایک عمرہ ہوگا جناب، والد کی ہے تو بس والد کا ہوگا، یہ نہیں کہ ایک عمرہ تمہارا بھی ہو گیا، والد کا بھی ہو گیا، والدہ کا، بلکہ باقی رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ بیچارے کیوں رہ جائیں۔ ایک حج ایک کے لیے ہوتا ہے، ایک عمرہ، ہاں جب تم باپ کے لیے کرو گے تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ میرا 2000 ریال کمرے میں چوری ہو گیا ہے، ساتھ والے آدمی کہتے ہیں کہ ہم سب قرآن پر حق لے لیں، ہاں لے سکتے ہیں، یا تو آپ ثابت کریں گے اس نے چوری کی ہے، اگر ثابت نہیں کر سکتے ہو تو وہ قسم دے تمہیں دعا کرو، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہے وہ ثابت کرے، ورنہ جو مدعا علیہ ہے وہ قسم اٹھائے۔ تحفے نماز کا ملا نا، 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر 5 رہ گئی، اس سے بڑا تحفہ کوئی ہے؟ 1 لاکھ بینک میں فکس کروایا ہے، 2000 ہر مہینے ملتا، بالکل حرام ہے، خالص سود ہے۔ ایک تولہ سونا 7 کو نقدی 1 لاکھ روپے ہوں تو پورے اس کی قیمت لگا کے 2.5% زکوٰۃ دے دیں۔ 1 لاکھ نقد ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی، ان کی بھی قیمت لگا لو نا، مثلاً 1.5 لاکھ بن گیا، 2.5% دے دیں۔ دوسرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، آپ کی مرضی ہے، مسجد عائشہ سے کریں یا جیلانہ سے کریں یا عرفات سے کریں یا ذی الحلیفہ سے کریں، جہاں سے مرضی آئے کر سکتے ہیں۔ مسجد جیلانہ سے اگر بار بار نفلی عبادتیں جتنی دفعہ کرو منع نہیں، جو عبادت ثابت ہو اس کا بار بار کرنا جو ہے وہ بدعت نہیں ہوتا۔ دلی سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ کے ذکر سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، زندہ بندوں کے لیے دعا کرو، طواف نہ کرو ان کے لیے دعا کرو۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو لا حول پڑھا کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ کرو، یعنی حالت تبدیل کرو تاکہ غصہ بدل جائے۔ میں نے اہل تشیع کا جنازہ پڑھا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، نہیں انشاءاللہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا پتہ ہے شیعہ جب سنی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ کیا دعا مانگو، کہتے ہیں اللہم لعنہ، اللہم ادخلہ فی النار والسقر، اللہ اس پہ لعنت کر، اس کو جہنم میں داخل کر۔ وہ تیرا جنازہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ میں نے مدینہ احرام باندھا، طواف صفا مروہ کی، بعد میں 2 رکعت بعد جو طواف ادا کی، کوئی بات، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ چائے والا پتہ نہیں، چائے والا کن وطن ہے، پتہ نہیں لوگ چائے پیتا ہے تو پیتے رہو، میں کیا کروں۔ بھینس کا نومولود بچہ جو گوشت کھا سکتے ہیں، ہاں کھا، جب بھینس کا کھا سکتے ہو تو بچے کا کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہ بھی ماں کا کھا سکتے ہو، بیٹے کا نہیں کھا سکتے۔ میرے 2 بھائی دونوں جیل میں ہیں، اللہ رہائی عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا نا کہ دراصل
لفظ خدا جو ہے یہ ترجمہ ہے، تو قرآن حدیث میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ترجمہ ہے۔ وہ ایک دفعہ حضرت بخاری فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا ختم نبوت کے مسئلے پہ، اور ہمارے ساتھ کچھ ہندو بھی جیل میں تھے، وہ اپنے اپنے مقدمات میں تھے۔ تو شاہ جی صبح کی نماز کے بعد ترجمہ پڑھاتے تھے جیل میں، ساتھی اکٹھے ہو جاتے، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو سورۃ الاخلاص کا کہتے ہیں میں ترجمہ پڑھا رہا تھا، تو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے الصمد کا معنی لکھا ہے نرادھار، تو نرادھار ترجمہ ہے۔ کہتے میں نے کہا نا کہ اللہ وہ ہے جو نرادھار ہے، وہ جو پنڈت بیٹھے تھے وہ سر مار کے زمین پہ گر گیا، وجد آ گیا اس کو۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے کہا شاہ جی یہ آپ کو کس نے بتایا نرادھار؟ یہ تو سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ نے کہا بھی شاہ جی نے ترجمے میں لکھا۔ انہوں نے کہا حضرت اس کا معنی یہ ہے کہ جس دن کسی کا کام نہ بنے اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو وہ نرادھار ہوتا، سب کو اس کی ضرورت ہو اور اس کی کسی کی، تو اس لیے ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے خدا کے لفظ سے، لیکن افضل وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کس طواف کسی اور کے لیے نہ کریں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ حضور پاک نے ہر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، اجتماعی نہ بھی ہو تو انفرادی تو ثابت ہے نا، تو جب ہر آدمی انفرادی کر رہا ہو تو وہ بھی تو اجتماعی ہے، اگر مانگی جائے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن حضور پاک بیٹھ کے خود الگ الگ دعا مانگتے تھے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذیات جل، لیکن دوسری حدیث میں کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی یہی ادعونی، سب مانگو تم، یہ نہیں کہا کہ تم ایک مانگو، تو اس لیے لڑائی نہ کیا کریں، کبھی الگ مانگ لی کبھی اکٹھے مانگ لی۔ حضور پاک نے اللہ کا دیدار کیا، ہم تو مانتے ہیں کیا ہے۔ حضرت آدم نے حضور کا واسطہ دیا تھا، بالکل جھوٹ ہے، حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نبوت ہی نہیں ملی تھی، واسطہ پہلے دے دیا تھا۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری کے بعد دعا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جنازہ نماز ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ دعا ہے، نماز بغیر رکوع سجود کی نہیں ہوتی۔ یزید کافر ہے؟ بالکل نہیں، ہم تو کافر نہیں کہتے، وہ تو حضرت حسین کا قریبی رشتہ دار ہے، جو برا بھلا کہتے ہیں خدا جانے ہو جانے۔ محرم میں شادی جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز؟ خود شیعہ تو کہتے ہیں کہ علی اکبر کی شادی وہاں کربلا میں ہوئی تھی، تو جب ان کی شادی ہو سکتی ہے تو ہماری اولاد کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ قبر پہ جا کے ویسے فاتحہ پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ پاک ان کو ثواب پہنچا دیں گے، قبر پہ کھڑے ہو کے ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ حرم کے اندر جتنا کعبے کے قریب ہوں گے ثواب بڑھتا جائے گا، جتنے دور ہوں گے ثواب کم ہوگا، لیکن 1 لاکھ تو ملے گا۔ عورتوں کو ہاتھوں اور پاؤں کے بال دور کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ یہ آپ دیکھیں البدایہ والنہایہ میں مل جائے گا خطبہ ابی طالب۔ زندہ آدمی کی طرح کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو، جارحانہ نہیں، جعرانہ عین کے ساتھ ہے، وہاں سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے، اور مسجد عائشہ سے حضور نے حکم دیا ہے۔ یہ قولی حدیث ہے، وہ فعلی حدیث ہے۔ حرم شریف میں بھی قصر نماز ہوگی، اگر علیحدہ پڑھو گے، امام کے پیچھے تو پوری پڑھو گے نا، چاہے تم مسافر ہو، امام مقیم ہے، نماز پوری پڑھو گے۔ احرام کی حالت میں کوئی غلطی ہو جائے نہ ہوئی، مگر جان انجان میں جو ہوا ہو بس استغفار کرو، استغفر اللہ۔
مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ اس کا زیارت سے کوئی تعلق ہے، لیکن جو آدمی 40 نمازیں پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیں گے۔ عمرے کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا، اس کے 2 دن بعد پھر وہی احرام باندھ کے عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، تو کیا ایک دفعہ استعمال کرنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے؟ میرے 2000 ریال چوری ہو گئے، وہ حلف دیتے ہیں مان لو، واللہ عالم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء۔ اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ اللہم لا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم اسقی عبادک و بلادک وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ وتمام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الی النار مصیرنا واجعل الجنۃ ہی دارنا وقرارنا۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے اور رحمت کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے مساجد مدارس معاہد معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔